وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ایمان لمن لا امانة له ولا دین لمن لا عهد له۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، طلباء علم اور میرے معزز مسلمان بھائیوں، اس مبارک اجتماع میں حاضری اور اس میں شرکت ہم سب کے لیے باعث مسرت بھی ہے اور باعث سعادت بھی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ایک ایسے مجمع میں اور ایک ایسی محفل میں ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی جو خالص اللہ کے نام کی بنیاد پر سجائی گئی ہے۔ یہ اس اجتماع اور اس محفل کا ایک امتیاز ہے۔ دنیا میں اجتماعات مختلف عنوانات پر اور مختلف پالیسیوں پر اور مختلف مقاصد کے تحت منعقد ہوتے ہیں، لیکن ایسے اجتماعات بہت کم ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے نام کی بنیاد پر اور روحانیت کی بنیاد پر اور اپنی اصلاح کی فکر کی بنیاد پر منعقد کیے جاتے ہیں۔ ایک ایسی بے آب و گیاہ وادی میں جہاں نہ باقاعدہ سرکاری بجلی ہے، نہ گیس ہے، پانی، یہ جتنی زندگی کی بنیادی سہولیات ہیں آسانی کے ساتھ دستیاب نہیں، مگر اس کے باوجود ایسی جگہ پر اللہ کی مخلوق کا یہ جمع ہونا، ایک جذبے اور ایک لگن کے ساتھ آنا، یہ در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات میں اگر اس کائنات کے اندر، اس پورے عالم میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے اس میں رونق ہے، اس میں تازگی ہے، اس میں زندگی ہے، تو وہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نیک بندے۔ یہاں ہم کیوں آئے؟ ایک اللہ کا بندہ برسوں پہلے یہاں آ گیا اور اس نے یہاں ڈیرا جما لیا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو لا کر بسا لیا اور اللہ کے نام اور اللہ کے دین کی اشاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ اللہ نے اس بے آب و گیا جگہ کو چمکا دیا، آباد کر دیا۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر انسان اس دنیا کو بسانا چاہتا ہے، آباد کرنا چاہتا ہے، تو اس کی آبادی کا، اس کی تعمیر کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے اللہ کا نام۔ اللہ کا نام ہوگا تو دنیا آباد ہوگی، اللہ کی یاد ہوگی تو دنیا میں رونق ہوگی، اور جب اللہ کا نام نہیں ہوگا تو دنیا برباد ہو جائے گی، ویران ہو جائے گی۔ اسی کو حدیث پاک میں کہا گیا کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، او کما قال علیہ السلام، یعنی جب تک دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا ایک بھی آدمی ہے قیامت تک قائم نہیں ہوگی۔
اور جب وہ ایک آدمی بھی نہیں رہے گا تو پھر اللہ تعالی اس دنیا کی بساط کو لپیٹ دیں گے اور قیامت کو قائم فرما دیں گے۔ اب اللہ کے یہاں اس دنیا کی کوئی وقعت نہیں رہی جب اس میں ایک بھی اللہ کہنے والا نہیں رہا، تو اللہ کے نام میں اتنی طاقت ہے۔ ہمارے حضرت اقدس مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالی حضرت کے عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے۔ در حقیقت ایک کرامت ہے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی قدس اللہ سرہ۔ میں نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی کہ جب حضرت تشریف لائے، حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ سے اصلاحی تعلق قائم کیا بالکل جوانی میں، اور پہلے حضرت ایک جگہ تشریف لے گئے تھے ایک دن مصروفیت کے سلسلے میں ذاتی خانگی، اور وہیں حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ سے تعلق ہوا۔ تو ایک مرتبہ کچھ لوگ جمع تھے تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی طرف اشارہ کر کے کہا بھائی یہ صاحب کون ہیں، ان کو میرے پاس بھیج دو۔ تو حضرت کو بلا لیا، حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ بھی نہیں جانتے تھے، اور حضرت کے جو بھی کچھ ابتدائی معمولات تھے وہ سنے، اور اس پر حضرت والا دامت برکاتہم کو اپنی طرف سے اجازت بیعت و خلافت عطا فرما دی، بالکل جوانی میں، ابتدا میں۔ تو یہ ان کا حسن انتخاب تھا، ان کا فیض تھا۔ اب دیکھیں اللہ تعالی نے اس فیض کو حضرت کے ذریعے سے اس علاقے میں کیسے چمکایا، اور حضرت شیخ الحدیث قدس اللہ سرہ کے سلسلے کی ایک من جانب اللہ قبولیت ہے کہ ان کے مسترشدین خلفاء دنیا میں جہاں گئے، انڈومان میں، برطانیہ میں، افریقہ میں، امریکہ میں، پاکستان، ہندوستان، امارات، جس جگہ گئے وہاں انہوں نے اس جگہ کا نقشہ بدل دیا، ایک حرکت ہو گئی اس جگہ، اور ایک خاموش انقلاب برپا ہو گیا، ایک تبدیلی آئی۔ تو یہ فیض ہے حضرت شیخ الحدیث قدس اللہ سرہ کا، اور حضرت والا دامت برکاتہم کا اخلاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اس محنت کو اٹھایا، اور اب یہ محنت مختلف جگہوں پر پھیل چکی ہے، اور اسی محنت کا ایک نمونہ ہے کہ ہم سب یہاں جمع ہوئے اللہ کے نام کی بنیاد پر۔ آپ حضرات کے سامنے میں مختصر سی اس گفتگو میں چند اصولی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی کام اور کسی بھی محنت کے اندر جان اس وقت رہتی ہے جب اس میں مقصدیت ہو، اور جب وہ محنت، وہ جد و جہد، وہ کام بے مقصد ہو جائے تو پھر اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سب نے یہ طے کرنا ہے اور اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا ہے کہ ہم یہاں ایک خاص مقصد کے تحت آئے ہیں۔ یہ جو 3 دن ہے یہ کوئی میلہ نہیں ہے، یہ کوئی فنکشن نہیں ہے، یہ دوستوں سے ملاقات کی کوئی شکل نہیں ہے، نئے ماحول سے اپنے آپ کو آشنا کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ یہاں دور دراز سے قربانیوں کے ساتھ آپ سب آئے ہیں، کسی نے اپنے کاروبار کی قربانی دی، کسی نے ملازمت کی دی، کسی نے گھریلو مصروفیات کی دی، کسی نے اپنی تعلیم کی دی، اور بڑی مشقت کا سفر کر کے یہاں تک پہنچے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس کے پیچھے یقیناً کوئی مقصد ہوگا اور ہونا چاہیے۔ لہذا ایک بار پھر اپنی نیتوں کو تازہ کر لیا جائے کہ ہم یہاں محض اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے یہاں آئے ہیں،
یہ 3 دن ہم نے اللہ کے لیے نکالے ہیں، اور اس کا ایک بنیادی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں مادیت کے اس دور کے اندر ظاہری ترقی پر اور ظاہری چکاچون پر اور دنیا کی چمک دمک اور رونق پر اور دنیا کی زندگی کو پر آسائش اور سہولیات سے آراستہ بنانے پر جو محنت ہو رہی ہے وہ ہر انسان دیکھ رہا ہے۔ مادیت کی ایک دوڑ ہے جس کے اندر انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس دوڑ میں وہ اپنے آپ کو بھول چکا ہے، اپنے آپ کو، نہ اسے اپنی صحت کا، نہ اپنی جوانی کا، نہ اپنی زندگی کا، نہ اپنی بال بچوں کا، کسی چیز کا خیال نہیں رہا، صرف اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس مال کو حاصل کرنے میں، اس منصب کو حاصل کرنے میں، اس ظاہری عزت کو حاصل کرنے میں دوسرے سے وہ پیچھے نہ رہ جائے۔ لیکن اس ساری محنت میں وہ اپنی زندگی کا جو اصل مقصد ہے اس کو بھول گیا، اور وہ مقصد ہے اپنے خالق کی معرفت، اپنے خالق کی پہچان۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ، جن سے اللہ تعالی نے اس دین کی تجدید کا کام لیا، اس رخ پر کہ انہوں نے شریعت اور اسلام کے فلسفے کو ایک خاص انداز سے بیان فرمایا۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ نے حجت اللہ البالغہ، اپنی مشہور معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس میں یہ بات وضاحت سے لکھی ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر یہ سوالات ہیں کہ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا خالق کون ہے، اس کو بنانے والا کون ہے، اور اس کو اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا، اس دنیا کے اندر اسے اللہ تعالی نے کس مقصد کے لیے بھیجا، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ یہ وہ فطری سوالات ہیں جو انسان کے دل و دماغ کے اندر آتے ہیں۔ ان سوالات کا جوابات اسے چاہیے، اور ان سوالات کے جوابات کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کو شریعت اللہ تعالی نے عطا فرمائی۔ تو انسان اپنی زندگی کے اصل مقصد کو اس نے بھلا دیا، اسے ہر چیز کی فکر ہے، لیکن نہ اس بات کی فکر ہے اور نہ اس بات کا احساس ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا اور کامیاب وہ کیسے ہوگا، اس کی یہ دنیا کی زندگی بامقصد کیسے بنے گی، اور وہ اپنی اصل جو آخرت کی زندگی ہے اس کو کیسے کامیاب بنائے گا۔ ان باتوں کا سوچنے کا ہی اس کے پاس آج وقت نہیں رہا۔ آج کے انسان کے پاس سب سے بڑا بہانہ یہ ہے کہ جی نماز پڑھ لو، کہتے ہیں وقت نہیں ہے، ذکر کر لو، وقت نہیں ہے، دین کا علم حاصل کر لو، وقت نہیں ہے، اللہ والوں کی صحبت میں چلے جاؤ، وقت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ زندگی کے اندر مقصدیت نہیں ہے کوئی۔ تو ہم اور آپ یہاں آئے ہیں اسی زندگی کی جو مقصدیت ہے اس کو تازہ کرنے، ایک فکر لے کر آئے، اور وہ یہ کہ کسی طرح ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے اور ہماری اصلاح ہو جائے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام نے انسانیت کو آ کر یہ بتلایا کہ زندگی گزارنے کے 2 رخ ہیں، ایک رخ مادیت کا اور دوسرا رخ ہے روحانیت کا۔ اگر صرف مادیت کے ساتھ زندگی گزاری جائے گی تو یہ زندگی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہو سکتا ہے وہ انسان بڑا پڑھا لکھا ہو، سمجھدار ہو، روشن خیال ہو، بڑا زیرک ہو، اس کا مطالعہ وسیع ہو، وہ چاند پر پہنچ جائے اور وہ قوم دنیا کو مسخر کر لے، سب باتیں ممکن ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی بامقصد نہیں کہلائے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، پچھلی قوموں کا تذکرہ کہ یہ بڑے روشن خیال تھے، یعنی دنیا کے کاموں میں انہیں بڑی بصیرت حاصل تھی، بڑی سمجھ تھی کہ مال کس طرح کمایا جاتا ہے، تھوڑے کاروبار کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، دنیا میں ترقی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، منصب عہدے کو، پروٹوکول کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن آخرت کی زندگی کیسے بنے گی، کیسے سنواری جائے گی، اس کا انہیں پتہ ہی نہیں۔
اور یہ ہے دنیا کی زندگی کا وہ رخ جس کی طرف دوسری طرف الفاظ میں یوں اشارہ فرمایا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کا ظاہر رخ تو یہ جانتے ہیں، لیکن دنیا کی زندگی کا جو اصل حقیقی رخ ہے کہ یہ دنیا اللہ نے ہمیں اس لیے عطا کی یہ زندگی کہ ہم اس سے آخرت میں پہنچیں، یہ آخرت تک پہنچنے کا ایک دروازہ ہے۔ اس دنیا میں ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کی محنت کریں، اس رخ سے یہ بالکل غافل ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا نقصان ہوا کہ جب زندگی سے، انسانیت کی زندگی سے، چند انسانوں نہیں، من حیث المجموع پوری دنیا اور انسانیت کی زندگی سے مقصدیت نکل گئی، تو پھر کیا ہوا؟ معاشرے کے اندر عدل و انصاف کی جگہ ظلم آ گیا، امانت کی جگہ خیانت آ گئی، صداقت اور سچائی کی جگہ جھوٹ آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود غرضی آ گئی، شفقت اور اخلاص اور ہمدردی کی جگہ۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اب زندگی کا کوئی حقیقی مقصد نہیں رہا، اور حقیقی مقصد تب آتا ہے جب انسان کا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے۔ تو ہمارا ایک ہی مقصد ہے یہاں آنے کا کہ اپنے مقصد زندگی کو دوبارہ تازہ کریں، اس کو دوبارہ مضبوط کریں، اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی فکر کریں اور اپنے دل کی فکر کریں، اس لیے کہ ہم نے اللہ والوں سے یہ پڑھا، ان سے یہ سنا، اور ان کو یہ بات سنتے ہوئے سنا اور ان کو اس حال میں دیکھا کیا کہ جس طرح انسان کا جسم کھاتا ہے، پیتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، جسم میں سستی کاہلی ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، جسم میں موت آ جاتی ہے، اور جسم عام حالات میں زندہ رہتا ہے، یہی حال انسان کی روح اور اس کے دل کا بھی ہے۔ انسان کی روح زندہ بھی ہوتی ہے، مرتی بھی ہے، روح تندرست بھی ہوتی ہے، بیمار بھی ہوتی ہے، اور روح کے بھی تقاضے ہیں، روح کی بھی ایک بھوک اور پیاس ہے، ایک خوشی جسم کی ہے اور ایک خوشی روح کی ہے۔ آج کا انسان مادیت پر محنت کر کے جسمانی اور دماغی خوشی حاصل کر رہا ہے، لیکن روحانی سکون سے محروم ہے۔ اگر روحانی سکون ہوتا تو مغرب میں سب سے زیادہ خودکشیاں نہ ہوتی۔ اہل مغرب جن کے یہاں نفسانی خواہشات کی تکمیل پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہر انسان آزاد ہے اپنی خواہش کو ہر طرح پورے کرنے کا، قانوناً اخلاقاً اس پر کوئی رکاوٹ نہیں کی جا سکتی، کوئی اس کو انگلی نہیں لگا سکتا۔ آج اسی معاشرے میں جس میں سب سے زیادہ آزادی ہے، خودکشیوں کا ریشو اور تناسب سب سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوشی جسم کی ہے، دماغ کی ہے، لیکن روح کے اندر بے سکونی ہے، روح پریشان ہے، نیند نہیں آتی، کسی چیز کا دل نہیں چاہتا، زندگی ایک عذاب بن گئی، انسان کا جسم، اس کی جان اس کے لیے ایک بوجھ اور مصیبت بن گئی، روح کی خوشی نہیں۔ تو اللہ والوں نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو ایک خوشی روح کی ہے، ایک روحانیت ہے، اس روحانیت پر جب محنت ہوگی اور اس روحانیت کو حاصل کیا جائے گا تو اللہ اس کی برکت سے انسان کی زندگی میں اور پھر اس کے بعد معاشرے کے اندر ایک انقلاب پیدا فرما دیتے۔ جب روح کے اندر خوشی آتی ہے، روح میں فرحت آتی ہے، روح میں سکون آتا ہے، تو پھر انسان کے سوچنے کا انداز مختلف ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ اپنے لیے سوچتا تھا، اب اس کی ہر فکر دوسروں کے لیے ہوتی ہے۔ پہلے اس کا غم صرف اپنے بال بچوں کے لیے تھا، اب اس کا ہر غم انسانیت کے لیے ہے۔ پہلے اس کی ہر فکر دنیا سنوارنے کے لیے تھی، اب اس کی ہر فکر اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ زندگی کے انداز بدل گئے اور سوچنے کا رویہ اور طرز عمل بدل گیا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ہم یہاں کس لیے آئے ہیں؟ اپنی اصلاح کے لیے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی کی جو مقصدیت ہے اس کا سبق لے کر یہاں جائیں۔
اب ہم نے یہاں کس طرح وقت گزارنا ہے؟ ایک یہ کہ یہاں کے جو اعمال ہیں ان میں جڑیں، اپنی بول چال کو کم کیا جائے، اپنے ذکر اور فکر کو بڑھایا جائے، تلاوت اور معمولات کو بڑھائیں، اور دوسری بات یہ کہ یہاں سے عزائم لے کر جائیں. یہ تبدیلی صرف ان 2 دنوں کی نہ ہو، بلکہ سن کر، دیکھ کر، سمجھ کر، عمل کر کے اپنے اندر اتنی محنت کرنی ہے کہ اس کے اثرات اجتماع کے بعد دیر تک قائم رہیں. اصل چیز استقامت ہے. استقامت محنت سے پیدا ہوتی ہے. تو صرف یہ ذہن نہ ہو کہ ہم یہ 2 دن یہاں اچھے گزار لیں گے. ان 2 دنوں کو تو اچھے انداز میں گزارنا ہے، اس طرح کہ ان 2 دنوں میں ہماری کوئی تکبیر اولی فوت نہ ہو، نظروں کی مکمل حفاظت رہے، زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، دل جتنا ہو سکے اللہ کی طرف متوجہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ پھر اس محنت کو ہم نے بعد میں بھی باقی رکھنا ہے. اگر ہم نے یہ کر لیا تو سمجھیں ہمارا یہاں آنا بامقصد ہو گیا. پہلی بات تو آپ سے یہ عرض کرنی ہے. دوسری بات، اللہ تعالی نے دین اسلام میں ہمیں اعمال کا حکم دیا ہے. آپ اگر اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ شریعت میں جس طرح نیک اعمال کا حکم ہے، اسی طرح عمدہ ایمانی صفات پیدا کرنے کی بھی ترغیب آئی ہے. یاد رکھیے، ایک ہے اعمال اور ایک ہے ملکات، اچھی اور عمدہ صفات اور اونچے اخلاق. اعمال کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن صفات اور اخلاق شریعت میں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اس لیے کہ انسان کے اندر جو جماؤ آتا ہے، جو رسوخ آتا ہے، جو مضبوطی آتی ہے، وہ صفات اور ملکات کے بعد آتی ہے. اور یہی ملکات اور صفات اور اخلاق جب انسان میں ہوں گے تو اس کے بعد اس کی زندگی میں اتنے نیک اعمال آئیں گے. اگر اعمال تو کر لیے لیکن ایمانی صفات پیدا کرنے کی محنت نہیں کی، اپنے ملکات کو سنوارنے کی محنت نہیں کی، تو خطرہ ہے کہ کسی وقت میں آدمی پھسل جائے گا. اسی لیے اللہ والوں سے تعلق جوڑا جاتا ہے. کس لیے جوڑا جاتا ہے؟ کہ ہمارے دل کی اصلاح ہو. دل کی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ دل کی مثال ایک زمین کی سی ہے. اب اس زمین پر جیسا بیج ڈالا جائے گا ویسی کاشت ہوگی. لیکن سب سے زیادہ توجہ طلب چیز اس کائنات میں وہ انسان کا دل ہے. حضرات انبیاء علیہم السلام نے جو محنت کا مرکز بنایا وہ انسانوں کے دلوں کو بنایا. انسانوں کے جسموں پر محنت نہیں کی، انسانوں پر ان کے دماغ کے اعتبار سے محنت نہیں کی، دنیا کے نقشوں پر محنت نہیں کی، جدید سائنسی ترقیوں پر محنت نہیں کی، جدید ٹیکنالوجی پر محنت نہیں کی، جدید اسلحے پر محنت نہیں کی. اصل جو محنت کا مرکز بنایا وہ انسانوں کے دلوں کو بنایا. اور دلوں کو محنت کا مرکز بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دلوں کے اندر جو فطری اور طبعی خواہشات ہوتی ہیں ان خواہشات کا رخ موڑ دیا اچھے رخ کی طرف، اچھے پہلوؤں کی طرف. مثال کے طور پر ہر انسان کے اندر خواہش ہے، ایک لالچ ہے. لالچ کا مادہ ہر انسان میں فطری ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ کہ طبیعتوں کے اندر لالچ رکھ دیا گیا، حرص رکھ دیا گیا. انبیاء علیہ السلام نے اس کا رخ موڑ دیا. اس طرح رخ موڑا کہ صحابہ کرام کی جو لالچ اور حرص تھی وہ کس چیز کی ہو گئی؟ عبادات کی اور نیک اعمال کی ہو گئی. ہر وقت ان کے اندر اسی چیز کا لالچ کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کا موقع میسر ہو جائے. انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے سے پیچھے نہیں دیکھنا چاہتا، اس کے اندر دوسرے سے آگے بڑھنے کے ایک جذبہ ہے. انبیاء علیہ السلام نے اس رخ کو اس طرح موڑا کہ اگر یہ مقابلہ کرنے کا، دوسروں کا ہرانے کا جذبہ تمہارے اندر ہے، باقی رکھنا چاہتے ہو تو یہ نیک اعمال کی محنت میں کرو. صحابہ یہ محنت کر.
انسان کی فطرت ہے کہ وہ مال خرچ کرتا ہے اور بسا اوقات حد سے زیادہ خرچ کرتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں پر محنت ایسے ہوئی کہ مال خرچ کرنے کا رخ جو ہے وہ شریعت کی طرف مڑ گیا. وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے جو مستحق بندے ہیں ان پر مال خرچ کیا کرتے تھے. انسان کے اندر ایک بہادری کا، اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے اونچا دکھانے کا جذبہ ہے. صحابہ کرام علیہ السلام کا رخ موڑا کہ یہ جذبہ یہ دشمن کے خلاف استعمال کریں، اللہ کے دشمنوں کے خلاف استعمال کریں، اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور ان پر اپنے آپ کو برتر اور اپنے آپ کو ان سے اونچا ثابت کرنے کی کوشش کریں. تو انبیاء علیہ السلام نے دلوں پر یہ محنت فرمائی. معلوم ہوا سب سے زیادہ محنت کی ضرورت کس چیز پر ہے؟ دل پر. چہرے پر، جسم پر، عمارت پر، دنیا کے نقشوں پر، دنیاوی ترقیوں پر، سائنسی ایجادات پر محنت سے زیادہ، سب سے زیادہ محنت ضروری ہے اپنے دلوں پر. تو جب یہ دلوں پر محنت ہوتی ہے تو دلوں کے اندر پھر اچھے اخلاق اور اونچے ملکات اور صفات کے پھول نکلتے ہیں، کیونکہ دل بڑا زرخیز ہے. دل کے اندر اثر قبول کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے. اچھا بیج ڈالیں گے اچھا اثر آئے گا، برا بیج ڈالیں گے، خراب دانہ ڈالیں گے، برا اثر آئے گا اور بری چیزیں نکلیں گی. اب جب دل پر محنت ہوگی تو اس کے نتیجے میں دل کے اندر ایمانی صفات آئیں گی. صبر آئے گا، شکر آئے گا، تواضع آئے گی، دل سے حسد نکلے گا اور دل کے اندر دوسرے کے لیے ہمدردی اور شفقت کے جذبات آئیں گے. دل سے خود غرضی نکل جائے گی، دل سے لالچ دنیا کی نکل جائے گی، دل سے دنیا کی محبت نکل کر آخرت کی رغبت اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی، اور دل سے دنیا کی چیزیں نکل کر اللہ اور اللہ کی ذات کا تعلق آ جائے گا. اس لیے ایمانی صفات پر محنت بہت ضروری ہے. شریعت نے ایمانی صفات کو پیدا کرنے کی بہت ہی زیادہ ترغیب دی. اور ایک بات اللہ کرے میں صحیح سمجھا سکوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اونچا درجہ کس وجہ سے ہے؟ سب سے بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی. اس صحبت کا کوئی بدل نہیں ہے. ساری دنیا کے انسان مل کر اس ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو ایک صحابی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں گزاری کہ اپنی آنکھوں سے اس منور اور مبارک اور معطر چہرے کا دیدار کر لیا. اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، اس کا مقابلہ نہیں. تو اصل ترقی تو صحابہ کرام کی اس صحبت. اس کے بعد صحابہ کرام کی ترقی صرف اعمال سے نہیں ہوئی بلکہ صفات سے ہوئی. آپ صحابہ کے، تابعین کے اور بعد والوں کے حالات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بظاہر ظاہری عبادات میں صحابہ کے بعد والے صحابہ سے بڑے ہوئے تھے. ساری رات جاگنا، نفلیں پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، دوسرے کام کرنا، یہ بسا اوقات بعض اوقات صحابہ کے بعد والوں میں صحابہ کرام سے زیادہ تھے. اور حدیث کی کتابوں میں سے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ فلاں صحابی کو دیکھا کہ وہ کھیتی باڑی میں مشغول تھے، فلاں صحابی کو دیکھا اپنے فلاں کام میں تھے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے دلوں پر ایسی محنت ہو گئی کہ دل کے اندر ایمانی صفات آ چکی تھی. ان ایمانی صفات اور اونچے اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ رتبہ دیا جو انسانیت میں کسی کو نہیں مل سکتا. آپ کے سامنے وہ واقعہ ہوگا اور مشہور واقعہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس میں فرمایا تھا ایک آدمی یہاں آئیں گے اور یہ وہ آدمی ہیں کہ جنتی آدمی ہیں. تو ایک صاحب آئے، ان کے ہاتھ میں جوتے تھے اور داڑھی سے لکھا ہے کہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ان کو. دوسرے دن اللہ کے نبی نے پھر وہی فرمایا، دوسرے دن ہم نے دیکھا وہی صاحب آئے. تیسرے دن حضور نے وہی ارشاد فرمایا، تیسرے دن بھی ہم نے دیکھا وہی صاحب آئے.
اور ایک قول پر یہ صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ یار ان کو دیکھنا چاہیے، ان کو چیک کرنا چاہیے، ایسی کون سی بات ہے ان کے اندر کہ حضور نے 3 دن مسلسل ان کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی. تو جا کر ان سے کہا کہ جناب میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، ابا جان سے میرا جھگڑا ہو گیا، تو اب گھر میں تو جگہ نہیں ہے رہنے کی، میں آپ کے پاس چاہتا ہوں 3 دن رہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بخوشی میرے پاس رہو. اب یہ گئے ان کے ساتھ رہے، دیکھنا یہ تھا رات میں کرتے کیا ہے. تو جا کر دیکھا کہ رات کو تو وہ تہجد کے لیے اٹھے ہی نہیں، 3 راتیں رہے، 3 رات تہجد کے لیے نہیں اٹھے. صرف اتنا ہوتا تھا کہ جب آنکھ کھلتی تھی تو اللہ کا ذکر کر لیتے. اور دوسری بات یہ دیکھی کہ وہ کوئی فضول بات نہیں کرتے تھے، گناہ کی بات، بے فائدہ بات، مفید بات کرتے تھے دینی. 3 دن کے بعد میں نے کہا حضرت آپ سے اجازت دینا چاہتا ہوں جانے کی، اور صاف بات یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی کوئی جھگڑا ہوا، بلکہ اصل یہ بات تھی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں یہ بشارت سنی، تو میں نے چاہا کہ آپ کے پاس رہوں اور آپ کو غور سے دیکھوں کہ ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ رتبہ ملا. لیکن کوئی خاص بات میں نے محسوس نہیں. ایسا کون سا عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی بات تو وہی ہے جو تم کہہ رہے ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. البتہ کہا ہاں ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرا ایک معمول ہے اور میری ایک طبیعت ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ اور بغض نہیں رکھتا. اور جب رات کو لیٹتا ہوں تو یہ خیال کر کے لیٹتا ہوں کہ اپنے دل کو ہر مسلمان کے لیے کینہ اور بغض سے پاک اور صاف کر دیا. تو کہتے میں نے عرض کیا کہ حضرت یہی تو وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ رتبہ ملا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصلاح پر محنت کے بھی 2 رخ ہیں. اللہ کرے میں اپنی بات صحیح عرض کر سکوں. ایک محنت یہ کہ ہم زیادہ نفلیں پڑھیں، ہم ذکر کریں، ہم مراقبہ کریں، دعائیں مانگیں، یہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے. لیکن میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، حقیقت یہ ہے کہ صرف ان چیزوں سے اصلاح نہیں ہوتی. یہ اصلاح کا ایک رخ ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ ہم اپنے دل پر اس طرح محنت کریں کہ دل میں انسانی اور ایمانی صفات آ جائیں. یہ اصل چیز ہے. ہمارے رحم اللہ فرماتے تھے کہ بزرگ بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے. آپ جب عبادتیں کریں گے آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، چہرے پر داڑھی ہوگی، پائنچے ٹخنوں سے اوپر ہوں گے، لوگ کہیں گے جی بڑے بزرگ ہیں، آپ کی واہ واہ ہوگی. لوگ اس کو بزرگی سمجھتے ہیں تو کہیں گے یہ تو بڑے بزرگ ہیں. حالانکہ یہ بزرگی نہیں ہے، یہ بزرگی کی ایک ظاہری نشانی ہے ابتدائی درجے کی. بزرگی یہ نہیں ہے. بزرگی یہ ہے کہ انسان پوری شریعت پر چلے، شریعت کی 100% پابندی کرے، 99% نہیں، اور 100% پابندی اس طرح کرے کہ اس کا دل ایمانی صفات سے آراستہ ہو، اس کو اخلاق باطن اعلی حاصل ہو. تصوف کس چیز کا نام ہے؟ تصوف نام ہے، اہل اللہ نے فرمایا ایک آسان تعریف کی، اچھے اخلاق سے اپنے باطن کو آراستہ کرنے کا. یاد رکھیے اچھے اخلاق دل میں ہوتے ہیں. آج دنیا سمجھتی ہے مسکرا کر کسی سے بول لینا یہ اچھے اخلاق ہیں. یہ اچھے اخلاق کا ایک مظاہرہ ہے. اصل اچھے اخلاق دل میں ہوں گے اور وہ ہوں گے ایمانی صفات سے. تو دنیا کو اس وقت جو ضرورت ہے وہ انسانیت کی، انسانی صفات کی اور اونچے اخلاق کی ضرورت ہے. اور تصوف کی محنت اسی لیے ہوتی ہے. لہذا اپنی محنت کو بڑھایا جائے اور اپنی محنت کے اندر یہ رخ بھی ڈالا جائے کہ ہمارے دل کے اندر ایمانی صفات ہوں، صبر، شکر، تواضع اور دنیا سے بے رغبتی، اللہ کی مخلوق کے لیے شفقت اور ہمدردی، یہ چیزیں بھی ہمارے دلوں کے اندر ہیں. اس کے بغیر اصلاح کی محنت ناکافی ہے اور نامکمل ہے. اور یہ محنت اس طرح ہو کہ ظاہر شریعت کی بھی پابندی ہو.
اس لیے کہ دینداری، بزرگی شریعت کی مکمل پابندی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے، ایک آدمی خوب ذکر کرتا ہے، یہ آدمی عبادت گزار ہے، دیندار نہیں ہے. یہ عبادت گزار ہے. ایک آدمی قرآن خوب پڑھتا ہے، نمازیں خوب پڑھتا ہے، یہ عبادت گزار ہے، دیندار نہیں ہے. دیندار وہ ہے کہ زندگی کے سارے شعبوں میں جس کے دین آ جائے اور وہ 100% شریعت کی پابندی کرے. یعنی اس کی عبادتیں بھی ہوں لیکن اس کے ساتھ معاملات بھی اس کے ٹھیک ہوں، اس کی معاشرت بھی ٹھیک ہو، 100% اسلامی معاشرت ہو، اس کے اخلاق بھی اونچے ہوں، اس کے نظریات بھی ٹھیک ہوں، اس کی کمائی بھی حلال ہو. اسی لیے تو حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ کے خانقاہ میں 5 چیزوں کو لکھ کر باقاعدہ تختے پر لگا دیا گیا تھا کہ بھائی دین ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. عقائد بھی ٹھیک کرنے ہوں گے، معاملات بھی درست کرنے ہوں گے، معاشرت بھی ٹھیک کرنی ہوگی، اخلاق بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر شریعت کی پابندی بھی. تو آج المیہ یہ ہے معاشرے کا نہیں، دیندار طبقے کا، جو بظاہر دین سے وابستہ ہیں، جو بظاہر بزرگوں کے پاس آتے جاتے ہیں، جو خانقاہی ماحول میں رہتے ہیں، جو مسجدوں میں وقت گزارتے ہیں، جو مدرسوں میں رہتے ہیں، جو تبلیغ میں رہتے ہیں. ہم سب کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے کسی خاص چیز کو دین سمجھ لیا، حالانکہ دین شریعت کی 100% پابندی کا نام اور زندگی کے تمام شعبوں میں شرعی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے. اب سب کچھ ہے، ظاہری وضع قطع اچھی ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے لیکن معاملات ٹھیک نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیے جس آدمی کے معاملات ٹھیک نہیں ہے تو وہ کیسے دیندار ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، کسی آدمی کا ذکر ہوا اور کسی نے تعریف کی اس کی، تو فرمایا تم اسے جانتے ہو؟ جی. فرمایا کیسے جانتے ہو؟ تم نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ نہیں. فرمایا اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا؟ کہا نہیں. تو فرمایا پھر تم اسے نہیں جانتے. انسان کی دینداری کا پتہ اس کے معاملات سے، اس کے سفر سے، اس کے اندر کے طرز عمل سے پتہ چلے گا. تو میرے بھائیوں، صرف عبادت نہیں، یہ چیزیں ہیں جو ضروری ہے، اور یہی چیزیں آج خاص طور پر دوسروں کے یا دین سے قریب آنے کا ذریعہ بنتی ہیں یا دور ہونے کا. ایک وقت تھا، ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ صرف ہم ہی، ہماری یعنی ہمارے بڑوں کی شکلیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. اور سکھ کہتا تھا، حضرت شیخ الحدیث قدس اللہ سرہ کے بارے میں کہا کہ یہ اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں ہے، چہرہ بتا رہا. اور آج کیا ہے؟ ہماری سیرت، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر دوسرے دین سے دور ہو رہے ہیں. ہماری عبادات کی وجہ سے نہیں، ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے معاشرت کی وجہ سے، ہمارے برے طرز عمل کی وجہ سے، اس لیے کہ ہم نے اس کو دین نہیں سمجھا. اس لیے خانقاہوں میں آنے جانے کے وقت اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم حسن معاشرت پر 100% مکمل طور پر عمل پیرا ہو. اور اس کا اصول کیا ہے کہ ہر انسان یہ طے کر لے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر میں کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کم سے کم تکلیف تو نہ ہو. حکیم الامت حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر کسی کی چپلیں رکھی ہیں اور آپ نے اس کی چپلیں ذرا سے ادھر کر کے اپنی چپل ادھر رکھ دی تو فرمایا یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کو تشویش میں ڈال دیا. تکلیف نہیں تو تشویش میں تو ڈالا. وہ سمجھا میری چپل یہاں ہے، آپ نے اس کو تھوڑا سا ادھر کیا، آیا آپ نے ٹانگ سے اس کی چپلیں ادھر کر کے اپنی جوتیاں اتار دی، یہ بھی غلط ہے، منع ہے. آج اس میدان کے اندر اور اس رخ میں ہم سے کتنی کمزوریاں ہیں. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ جو اجتماع ہوتا ہے اور یہ آنا جانا ہوتا ہے، اصل اس کا ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر خود احتسابی پیدا ہو جائے، یہ فکر آ جائے اور یہ خیال آ جائے کہ میرے اندر سے یہ جو کمزوری ہیں وہ دور کیسے ہوں گی. اور اچھائی ہے جس انسان میں خود احتسابی آ گئی تو وہ کامیاب ہے. اس لیے کہ مرض کا علاج تبھی ہو سکتا ہے جب مریض کو اپنے مرض کا احساس تو ہو. جس بیمار کو اپنی بیماری کا احساس ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہے،
تو اس کے مرض کا دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں. اگلی بات، ایمانی صفات میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں، دوسرے لفظوں میں کہیے بنیادی ہیں. ایمانی صفات بہت ہیں، لیکن یہ 3 صفات بنیادی اور بہت اہم ہیں. پہلی چیز صدق یعنی سچائی، دوسری چیز امانت، اور تیسری چیز صبر. یاد رکھیے، اگر یہ 3 صفات ہمارے اندر آ گئیں اور ہم نے طے کر لیا کہ انشاءاللہ ہم یہاں سے یہ فکر لے کر اٹھیں کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ 3 صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے اس اجتماع میں آنا بے فائدہ نہیں ہو. پہلی چیز صدق، سچائی. ایمان کی بنیادی کس پر ہے؟ سچائی پر. اہل علم جانتے ہیں ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تصدیق کا. دل کی گہرائی سے آدمی کلمہ پڑھے. اگر ایک آدمی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے دل میں نہیں پڑھتا، وہ جھوٹا ہے کلمے میں، تو یہ منافق ہے. تو کلمہ پڑھنا بھی اللہ کیا وہ معتبر ہے جو سچائی کے ساتھ ہو. سچے کا کلمہ معتبر ہے، جھوٹے کا کلمہ معتبر نہیں ہے، وہ منافق ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. قرآن کہہ رہا ہے یہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. آپ اس سے انداز کر لیں کہ صداقت کی کتنی اہمیت ہے. اور اگر سچائی زندگی سے نکل جائے تو حقیقت یہ ہے کہ پھر وہ پوری زندگی کھوکھلی ہو جاتی ہے. اس انسان کا عمل بھی، اس انسان کا کردار بھی، اس انسان کی بات بھی. انبیاء علیہ السلام کا بنیادی وصف کیا تھا؟ صادق اور امین. یہ 2 وہ صفتیں تھیں جس کا کافروں نے، زندگی بھر کے دشمنوں نے اقرار اور اعتراف کیا. تو پہلی چیز سچائی ہے اور دوسری چیز امانت ہے. امانت کی اہمیت اس قدر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا، لا ایمان لمن لا امانت. جس شخص میں امانت کا پاس نہیں، وہ امین نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، تو اللہ کے ایسے آدمی کا ایمان بھی معتبر نہیں ہے. لوگ اسے مومن سمجھیں گے لیکن اللہ کے رجسٹر میں وہ مومنوں میں نام اس کا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر امانت نہیں ہے. یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امانت کے بارے میں یہاں تک بتا دیا کہ یہ امانت جب تک ہے قیامت ہے، اور جب امانت نہیں ہوگی قیامت آ جائے گی. جب تک ہے قیامت نہیں ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی تشریف فرمائے، ایک آدمی نے آ کر پوچھا مت الساعہ. تو تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اذا ضیعت الامانہ، جب امانت کو پامال کیا جانے لگا. انہوں نے پوچھا کیف اضاعتها، امانت کو کیسے ضائع کیا جاتا ہے؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات، ذمہ داریاں، کام نااہل کے سپرد کیا جائیں، ان لوگوں کو دی جائیں جن کے اندر اہلیت نہیں ہے، تو پھر قیامت کا انتظار کرو. آج معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے. صلاحیت کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، تعلیم کی کمی نہیں ہے، اچھے بولنے کے فن کی کمی نہیں ہے، ہر چیز ہے. سمجھ، شعور، عقل، دماغ کی کمی نہیں ہے. اگر کمی ہے تو امانت کی ہے کہ معاشرے میں ایسے دیانتدار اور امانت دار افراد نہیں ہیں جن پر 100% بھروسہ کیا جا سکے. ہر لائن میں، چاہے وہ دنیاوی عہدہ ہو، کوئی دینی ذمہ داری ہو، کاروبار ہو، ملازمت ہو یا دوسری کوئی بات ہو، 100% امانت دار نہیں ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں کہ قیامت کے قریب یوں کہا جائے گا کہ فلاں آدمی بڑا ہوشیار ہے، بڑا سمجھدار ہے، ما اظرف ما عقل وما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، اس کے دل میں رائی کے اور ذرہ برابر بھی ایمان یعنی امانت نہیں ہوگی. تو آج یہی ہے، خیانت عام ہے، چاہے آپ اس کو کرپشن کا نام دے دیں. کرپشن کیا ہے؟ خیانت ہے. چوری، فراڈ، دھوکہ، یہ ہر سطح پر ہے. تو معاشرہ تب تبدیل ہوگا جب معاشرے میں ایک سچائی آئے گی اور دوسری چیز امانت آئے گی.
ان دو چیزوں سے معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے. اس کے لیے نہ بڑے بڑے جلسوں کی ضرورت ہے اور نہ بڑی بڑی کانفرنسوں کی ضرورت ہے، نہ بڑے سیمینارز کی ضرورت ہے، نہ انجمن اور تحریکوں کی ضرورت ہے. کسی چیز کی ضرورت نہیں اگر سچائی اور امانت زندگیوں میں آ جائے. اور امانت کا یہ حال تھا، سچائی امانت کا. امام بہقی رحمہ اللہ نے کہیں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو بیت المال کا ذمہ دار جو بنایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو، اور قضاء کا جو سپریم کمانڈر بنایا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو. لیکن فرمایا 2 سال میں ایک بھی جھگڑا ان تک نہیں پایا، ایک مقدمہ بھی نہیں آیا. اس لیے کہ ہر شعبے میں ایسے افراد مقرر تھے جو 100% ذمہ دار تھے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے تھے، تو کسی موقع پر کسی کو کوئی مشکل پیش ہی نہیں آئی. ظاہر ہے جب معاشرے کو امانت دار افراد ملیں گے تو وہ معاشرے کی ضرورت کو پورا کریں گے، اور پھر نہ کوئی جھگڑا پیدا ہوگا، نہ آپس میں دشمنیاں ہوں گی، نہ رقابتیں ہوں گی، نہ عداوتیں ہوں گی، نہ یہ لوٹ مار ہوگا، اور نہ استحصال کا اور طبقاتی تقسیم کا اور فرق کا یہ نظام ہوگا جو آج دنیا میں ہو رہا ہے. تو جھوٹ اور امانت، جھوٹ اور خیانت آج معاشرے کا سب سے بڑا ناسور ہے. اس کی شکلیں بہت ساری ہیں، جھوٹ کی بھی اور خیانت کی بھی، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا یہ وقت میں. اس لیے اس کو ہم نے اپنے طرز عمل اور کردار سے بدلنا ہے. اور تیسری اور آخری چیز ہے صبر. صبر بہت اہم چیز ہے. ایمان کی بنیاد صبر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، او کما قال علیہ السلام، کہ انسان کو صبر سے بڑا کوئی عطیہ اور کوئی انعام اللہ کی طرف سے اس سے بڑا اور بہتر کوئی نہیں ملا. ایمان نام ہی کس بات کا ہے؟ اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو، اپنے مفادات کو، اپنی ترجیحات کو قابو میں کرنے کا. جب تک صبر کا مادہ انسان کے اندر ہے اس کے لیے تقوی والی زندگی بھی آسان ہے، اس کے لیے مجاہدہ بھی آسان ہے، اور اس کے لیے اپنے اندر ایمانی صفات پیدا کرنے کی محنت کو برقرار رکھنا یہ بھی آسان ہے. اور جب صبر والی چیز انسان سے نکل جاتی ہے، برداشت، اپنے اوپر قابو کرنا، یہ نکل جاتا ہے تو ساری محنتیں اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں. اس لیے اپنے اندر ان تینوں چیزوں کو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. آخری بات، اس پر بات ختم کرتا ہوں، یہ تینوں صفات ہمارے اندر کیسے آئیں گی؟ یہ جو ابھی ہم نے مذاکرہ کیا آپس میں کہ جی اپنے اندر ہم نے ایمانی صفات پیدا کرنی ہے، مقصدیت لانی ہے، اپنی روحانیت کو بڑھانا ہے، اپنی روح کی کمزوری کا احساس اپنے اندر اجاگر کرنا ہے، اور اپنے باطن میں ایک مضبوطی اور تبدیلی لانی ہے. یہ مضبوط بنیادوں پر تبدیلی کیسے آئے گی؟ ایک چیز ہے، اور وہ چیز ایسی ہے جس کے اندر بڑی طاقت ہے. دیکھیں دنیا میں جو بھی کوئی کام ہوتا ہے نا، کوئی بڑے سے بڑے کام، تو اس کے پیچھے ایک پہلو ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر محبت کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے نا وہ بیدار ہو جاتا ہے. آپ اتنی دور سے اپنی اپنی جگہوں سے چل کر یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس محبت کے جذبے کی وجہ سے. محبت کا ایک مطلب وہ ہے جو ہمارے عرف میں لیتے ہیں، وہ نہیں. محبت کا مطلب یہ کہ دل کسی چیز کی طرف مائل ہو، دل کسی چیز کو چاہے، کسی چیز کو اچھا سمجھے، اور اس دل کے اندر اس کی طلب ہو اور وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہو، اس کو پسند کرتا ہو. اسی وجہ سے یہ آئے، ایک اللہ والے کی محبت میں آئے، آپ یہاں آ گئے. تو یہ جتنی محنت ہے اور یہ جتنا ایک سلسلہ ہے محنت کا، اور یہ چیزیں ہیں، یہ کب ہوں گی؟ جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے.
تو شارٹ کٹ راستہ کیا ہے کہ اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اور یہ فکر پیدا ہی. جب دل اللہ سے وابستہ ہوگا دوسری چیزیں نکلیں گی تو اس محبت کے تقاضے، یہ جتنے تقاضے جو میں نے عرض کیے، ایمانی صفات اور دوسری باتیں، زندگی کی مقصدیت اور یہ دوسری باتیں خود بخود اس کے اندر آئیں. اب اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں، جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بیماری کیسے دور ہوگی. تجارت کا کوئی مشورہ کرنا ہے، اپنے کاروبار کو چمکانا ہے تو تاجر حضرات سے پوچھا جاتا ہے کہ میں کاروباری نقصان سے نکل کر کیسے اپنے کاروبار کو ترقی دوں گا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت آئے، ہر مسلمان کا اللہ سے ایک تعلق ہے، لیکن اللہ سے ایک جذباتی تعلق یہ چاہیے، ایک والہانہ تعلق چاہیے، محبت کا تعلق جسے کہتے ہیں. جب یہ ہوتا ہے تو پھر یہ ساری منزلیں دوسری اور محنتیں آسان ہوتی ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اللہ والوں سے پوچھنا پڑے گا. حکیم الامت حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ، جو اس فن کے ائمہ میں سے ہیں، اماموں میں سے ایک امام ہے، مجدد الملت ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تصوف کو نکھارا اور تصوف کی اصل حقیقت اور اس کا اصل چہرہ امت کے سامنے پیش کیا. فرمایا کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے 5 چیزوں کا اہتمام کر لو، اس نسخے پر عمل کر لو تو میں ضمانت دیتا ہوں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی. پہلی بات فرمایا تنہائی میں 15-20 منٹ اللہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو، اس نیت اور دھیان کے ساتھ کہ اس سے دل میں اللہ کی محبت ہے. 15-20 منٹ نہیں بھائی، 10 منٹ کر لیں. میں تو عرض کرتا ہوں 5 منٹ نکال لیں کم سے کم پہلے مرحلے میں، پہلے مہینے 5 منٹ، پھر 5 منٹ، آپ 15-20 منٹ تک لے جائیں، لیکن وقت ضرور نکالنا ہے. 24 گھنٹوں میں جو انسان 5 منٹ نہ نکال سکے تو پھر وہ یہ دعویٰ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس اجتماع میں بامقصد آیا ہوں، میں اپنے اندر ایمانی صفات پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اندر استقامت لانا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی میں مقصدیت لانا چاہتا ہوں. فرمایا پہلا کام یہ کہ 5 منٹ 20 سے 15-20 منٹ، میں نے جیسے عرض کیا 5 منٹ اللہ اللہ کا نام لیا جائے. اچھا اس میں ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے، یہ کیوں کہا بھائی؟ یہ اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے، وہ جس چیز کو زبان سے بار بار کہتا ہے دل میں اس کے اثرات آتے ہیں. آپ ایک بچے کے سامنے ایک چیز کا بار بار ذکر کریں گے، تھوڑی دیر بعد یا چند دنوں میں اس کا مطالبہ کرنے لگے گا. آج دنیا میں زبانوں پر ہر طرف مال کا تذکرہ ہے تو دلوں میں مال کی محبت آ گئی، مادیت کا تذکرہ ہے مادیت کی محبت آ گئی. تو جب زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوگا تو دل میں اثرات آئیں گے. اللہ کا ذکر بہت قیمتی ہے، روح وہی ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز جو سب سے افضل عبادت ہے اس کا مقصد بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، یعنی اللہ کی یاد اور دھیان. تو کہا 5 منٹ یہ کرو. اللہ کے ذکر میں اتنی جان ہے. قطب الارشاد جامع شریعت و طریقت اور ہمارے علماء دیوبند کے سرخیل، ہم سب کے ملجا ماوا سند حضرت اقدس حضرت مولانا امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس اللہ سرہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا یحییٰ کاندلوی رحمہ اللہ، جو حضرت شیخ الحدیث قدس اللہ سرہ کے والد ماجد تھے، وہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے خادم خاص تھے. تو حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے اور اخیر عمر میں حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی بینائی متاثر ہو گئی تھی. تو حضرت جا رہے تھے، راستے میں پوچھنے لگے کون ہے؟ حضرت نے جب کوئی خاص بات پوچھنی ہوتی بس اوقات یہ فرماتے کون ہے؟ تو حضرت مولانا یحییٰ کاندلوی رحمہ اللہ فرماتے میں نے عرض کیا کہ حضرت یحییٰ اور الیاس، یعنی حضرت مولانا یحییٰ کاندلوی رحمہ اللہ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے والد ماجد، اور بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس کاندلوی رحمہ اللہ جو حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے چچا اور حضرت مولانا یحییٰ کاندلوی رحمہ اللہ کے چھوٹے بھائی تھے. تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سنو، اللہ کا نام کتنی ہی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا. کتنا بڑا آدمی کہہ رہا ہے ایک بات، کوئی چھوٹا آدمی نہیں کہہ رہا.
کہ اللہ، لوگ کہتے ہیں جی طوطے کی طرح زبان پر یہ اللہ اللہ رٹنے سے، قرآن رٹنے سے کیا ہوگا؟ بھائی اگر اللہ نے زبان کو دوزخ کی آگ سے بچایا ذکر کی وجہ سے، تو کیا باقی جسم نہیں بچے گا؟ تو اللہ کے نام کو کتنی غفلت سے لیا جائے، فرمایا یہ اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ تو پہلی چیز اللہ اللہ۔ دوسری چیز فرمایا ہے تھانوی رحمت اللہ علیہ نے، روزانہ کچھ دیر نکال کر اللہ کی نعمتوں کا دھیان کرو اور سوچو، اس طرح کہ ایک طرف اللہ کے انعامات اور دوسری طرف، یہ میں اپنے الفاظ میں تعبیر کر رہا ہوں کہ اللہ کے انعامات اور دوسری طرف اپنی نافرمانیوں اور اپنی کوتاہیوں کا استحضار ہو۔ بات حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی ہے، صرف تعبیر کا انداز، یعنی ہم اللہ کی نعمتیں سوچیں، ایک ایک نعمتیں، چاروں طرف جو نعمتیں ہیں اس کا تصور انسان نہیں کر سکتا، یہ سورج، یہ چاند، یہ آسمان، یہ زمین، یہ روشنی، یہ اندھیرا، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا، یہ سب چیزیں، پھر وفی انفسکم افلا تبصرون، یہ آنکھیں، یہ کان۔ اللہ ہمیں آنکھیں نہیں دیتے ہم اندھے ہوتے، کان نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، اللہ زبان نہ دیتے ہم گونگے ہوتے، اللہ تعالیٰ علم نہ دیتے جاہل ہوتے، ایمان نہ دیتے کافر ہوتے، اعضاء نہ بناتے لولے لنگڑے معذور ہوتے، اور ہمیں عزت کی روٹی نہ دیتے ہم فقیر ہوتے، بھیک منگے ہوتے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار، پھر یہ اولاد، یہ صحت، یہ جوانی، یہ زندگی، سب کچھ سوچو، اور دوسری طرف یہ دیکھو کہ میری کتنی نافرمانیاں، گناہ ہیں، اور اس کے باوجود اللہ تعالی کی مہربانیاں مجھ پر کس طرح بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی اور بڑھ رہی ہیں۔ دنیا میں ایک آدمی اگر ہمیں روزانہ 100 روپے کا نوٹ دے تو اس سے کتنی محبت ہو جاتی ہے ایک وقت میں۔ تو ہم اللہ کی نعمتوں کو جب سوچیں گے بار بار ذرا کھول کر، تو آہستہ آہستہ دل میں اللہ کی محبت ہوگی اور شکر گزاری کے جذبات ہوں۔ یہ ناشکری کا جو مرض معاشرے میں عام ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ نعمتوں کا دھیان نہ ہونے کی وجہ سے اور محبت کی کمی کی وجہ سے۔ جب نعمتوں کا استحضار ہوگا، اللہ کی محبت بڑھے گی، شکر کے جذبات بڑھیں گے۔ تیسرا کام فرمایا، اللہ تعالی کی اطاعت کی کوشش کرو بتکلف۔ اللہ کی اطاعت یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی بتکلف کوشش کرو، اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کا کہنا مانتا ہے۔ آپ نے کسی سے کہا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ، آپ نے کہا بھائی میں پانی نہیں پلا سکتا، محبت بہت ہے، تو معلوم ہے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو جب ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور یہی ہماری سرمایہ متاع ہے، یہی مایہ حیات ہے، تو ہمیں اللہ کی ماننی پڑے گی، اس کے خاطر کوئی تو قربانی دینی پڑے گی، نیند کی قربانی، بھوک کی قربانی، آنکھوں کی حفاظت کی قربانی، جذبات اور خواہشات کو لگام دینے کی قربانی۔ لوگ تو ایک عورت کی محبت کے خاطر سلطنتوں کو ٹھکرا چکے ہیں، پوری سلطنت کو، تخت و تاج کو ٹھکرا دی ایک عورت کے خاطر۔ تو معاذ اللہ کیا اللہ کی محبت اتنی سستی ہے کہ ہم اللہ کی محبت کے خاطر یہ چھوٹی موٹی قربانیاں نہیں دے سکتے کہ نمازوں کی 100% پابندی ہو جائے، زبان کو صحیح لگام دے دی جائے، نگاہوں کی 100% حفاظت ہو، معاملات کی صفائی ہو، اللہ کے احکامات پر 100% عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3۔ چوتھی بات فرمائی، کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرو اور اس کے پاس کچھ دیر آیا جایا کرو۔ بات یہ کہ ہم محبت چاہتے ہیں تو محبت والے کے پاس ملے گی۔ انسان کی فطرت ہے، وہ جس کے پاس رہتا ہے اس کے اثرات آتے ہیں۔ تو یہ محبت کس سے ملے گی؟ اللہ والے سے۔ فرمایا ان سے تعلق قائم کرو، لیکن حضرت نے وضاحت سے بھی فرمایا کہ یہ تعلق کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہ ہو، حتیٰ کہ تعویذ لینا، مشکلات کے حوالے سے کوئی وظیفہ مانگنا، کاروبار میں ترقی کی باتیں، یہ بھی نہ ہو۔ صرف ایک مقصد ہے۔ آج لوگ وید بھی ہوتے ہیں تو کیا ہے جی حضرت سے کوئی وظیفہ پوچھ لیں گے کاروبار بھی چمک جائے گا، حضرت سے کوئی نسخہ پوچھ لیں گے دعا کرا دیں گے، اس سے کام نہیں۔ اصل مقصد صرف ایک ہے کہ میری اصلاح ہو جائے اور مجھے اللہ کی محبت مل جائے، ختم۔ تو کہا کچھ دیر اللہ والوں کے پاس آیا جایا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنو۔ فرمایا چاہے وہ خاموش ہوں، ان کی مجلس میں جاؤ اور واپس آ جاؤ، اس لیے کہ بزرگوں کے ملفوظات میں یہ بھی ہے
کہ جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہمارے بولنے سے بھی کچھ نہیں سیکھا. اللہ والوں کی جو تاثیر ہوتی ہے دل سے دل پر تاثیر ہوگی. چوتھی بات یہ فرمائی. اور آخری بات یہ فرمایا اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت دے دے. مانگنا بھی ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے فیصلے جو ہوتے ہیں نا وہ بندے کی طلب پر ہوتے ہیں. یاد رکھیے عبداللہ بن ابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والا، طلب نہیں تھی، صاف ہدایت سے محروم ہوں گے. اور تو اور اللہ معاف فرمائے، مثال دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن ہیں، ان کے انعامات احسان ہیں حضور پر بظاہر. اللہ کے نبی کی خواہش ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں. اللہ نے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. ہدایت آپ کے قبضے میں نہیں ہے، ہمارا کام ہے. ہم خوب جانتے ہیں کون ہدایت چاہتا ہے کون نہیں چاہتا. تو اللہ کے یہاں کوئی بھی چیز عطا ہونے کا فیصلہ تب ہوتا ہے جب طلب ہو. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. ایک اجتباء والا معاملہ ہے، یہ تو اللہ کا خصوصی معاملہ. عام ضابطہ کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، گڑ گڑا کر مانگے گا، اللہ دے. تو اپنی دعاؤں میں اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں کہ یا اللہ مجھے اپنی سچی محبت دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رتبے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کا سچا عاشق محبوب اور محب کوئی نہیں ہے. پھر بھی نبی کی دعائیں کیا ہیں؟ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد. یا اللہ مجھے ایسی محبت دے دے اپنی جو میری جان کی محبت سے، بیوی بچوں کی محبت سے اور ٹھنڈے میٹھے پانی کی محبت سے بھی زیادہ ہو. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اللہ آپ سے آپ کی محبت میں آپ سے مانگتا ہوں، جن کو آپ سے محبت ہے ان کی محبت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اللہ کی محبت مانگ رہے ہیں. اب بتائیے ہم کتنا محتاج ہیں اس بات کا کہ اللہ سے اللہ کی محبت کا سوال کریں. تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، صرف اپنے کاروبار نہ مانگیں، یہ بھی مانگیں، اس پر بھی اجر ملے گا، یہ بھی عبادت ہے. دنیا مانگنا بھی عبادت ہے. اپنا کاروبار مانگیں، ملازمت مانگیں، صحت مانگیں، عافیت مانگیں، خیر و برکت مانگیں، لیکن یہ دعا بھی ضرور مانگیں یا اللہ ہمیں اپنی سچی محبت دے دے، ایسی محبت دے دے جو مخلوق کی محبت سے بے نیاز کر دے. یاد رکھیے دل ایک پیالہ ہے، پیالے کے اندر صحیح چیز تب آئے گی جب پہلے ناپاک اور گندی چیز نکل چکی ہوگی. اگر دل سے دنیا کی چیزوں کی محبت نکل جائے گی تو اللہ کی محبت آئے گی. لہذا اللہ سے مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کہنے کو سننے کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.